بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سینٹر آف پازیٹیو لرننگ پاک سے میں ہوں غلام یحییٰ، ماہر نفسیات۔ آج کل دو قسم کی باتیں بہت ہی مشہور ہے، ایک یہ کہ یہ کرونا وائرس ایک سازش یا چال ہے، دوسری یہ کہ یہ عذاب الہی ہے۔ اگر کرونا وائرس چال ہے تو پھر آپ لوگ نہ گھبرائیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اللہ پاک بہترین چال چلنے والا ہے۔ اگر یہ عذاب الہی ہے تو پھر اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کر معافی مانگنی چاہیے، استغفار، ذکر اذکار، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ذریعے۔ آج کل اگر ایک طرف لاک ڈاؤن ہے تو دوسری طرف معاشی بدحالی، ہر کوئی پریشان اور بے چین نظر آ رہا ہے۔ ان حالات کی وجہ سے نفسیاتی اور ذہنی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ 5 باتوں پر عمل کر کے ہم کرونا وائرس کو شکست دے سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم نفسیاتی اور ذہنی اور روحانی صحت کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں۔ تدبیر اور تقدیر۔ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کو اپنائیں۔ جو کچھ ڈاکٹر حضرات اور حکومت آپ کو کہہ رہی ہے، جیسا کہ ہاتھ دھونا، صفائی کا خیال رکھنا، ہجوم والی جگہوں سے دور رہنا، متاثرہ جگہوں پر ماسک کا استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر ان حفاظتی اقدامات کے بعد بھی موت آتی ہے تو یہ ہے آپ کی تقدیر۔ علماء کرام کے مطابق حفاظتی اقدامات کے بعد جو موت آتی ہے تو وہ شہادت کے زمرے میں آتی ہے۔ پر امید رہیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ گھر پر رہنے کو ایک غنیمت جانیے، اس میں رب کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ گھر پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو فائدہ مند کاموں میں مصروف رکھیے، جیسا کہ وقت کو اچھے کاموں میں تقسیم کرنا، نماز اور تلاوت، گھر والوں سے محبت، صدقہ دینا، ہر دن نیکی کا کوئی نہ کوئی کام کرنا۔ مثبت سوچ، نیک گمان۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نیک گمان، حسن ظن، اچھی اور مثبت سوچ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ پاک سے نیک گمان رکھیے، انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے۔ ایک ریسرچ کے مطابق کرونا وائرس سے 97% لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ حالیہ ہی میں ایران میں 100 سالہ بوڑھا شخص اور 103 سالہ بوڑھی عورت نے کرونا وائرس کو شکست دی، کیونکہ انہیں اللہ پاک سے امید تھی کہ وہ ٹھیک اور صحت یاب ہوں گے۔ اچھی اور مثبت سوچ آپ کی قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے۔ یقین۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ رب پر یقین اور بھروسہ آپ کے پاس وہ روحانی ہتھیار ہے جو کبھی بھی آپ کو مایوس اور پریشان نہیں ہونے دیں گی، اور ہمارا یہ بھروسہ اور یقین ہی ہمارا ایمان ہے۔ نیکیاں کمانے کا سنہری موقع۔ حدیث شریف میں ہے ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے، 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے، اور 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ حالات صرف غریبوں پر آزمائش نہیں بلکہ ہم سب پر آزمائش ہے۔ یہی موقع ہے نیکیاں کمانے کا۔ اگر کرونا وائرس کا ایک مریض 59,000 بندوں کو کرونا وائرس میں مبتلا کر سکتا ہے تو اسی رفتار یا اس سے زیادہ بھی ہمیں نیکیوں کی رفتار بڑھانی چاہیے۔ والسلام۔